صدیقی صاحب، اب تک دیوبند فتویٰ کے لیے مشہور ہے، جانا جاتا ہے پوری دنیا میں. فتویٰ کا جب نام آتا ہے تو فوراً آٹومیٹکلی ذہن میں دیوبند آ جاتا ہے. تو کیا ہم مانیں کہ حسیب صاحب کی نگرانی میں، ان کی سرپرستی میں دیوبند کچھ اور چیزوں کے لیے اب جانا جائے گا، جیسے ٹیلنٹڈ مسلم یوتھ کے لیے اور اسلامک فائنانشیل ڈیولپمنٹ اور بینکنگ کے لیے بھی جانا ہے، جس پر آپ کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیے، میں نے 1961 میں یہ ادارہ قائم کیا اور اس کا پہلے سے کوئی کنسیپٹ مسلم فنڈ ٹرسٹ اس کا کوئی کنسیپٹ ہمارے پاس نہیں تھا پہلے سے، نہ کوئی لائن آف ایکشن تھی. ایک تجربہ تھا. ماں سید اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ایک مطلب تحریک پیدا کی کہ بھائی مسلمان اپنے پیسے کو بجائے گھر میں رکھ کے یا کہیں اور رکھ کے کسی ایک جگہ فنڈ کھول کر کسی ادارے کے سپورٹ کرنا، وہ ادارہ اس پیسے کی حفاظت کرے اور جب اس کو ضرورت ہو اس پیسے کو واپس کر دے، اس پہ کسی قسم کا منافع جو انٹرسٹ نہ ہو، لیکن اس پیسے کا یہ استعمال کرے. جو نیڈی پرسنس ہیں، ضرورت مند لوگ ہیں، ان کو آرنامنٹ سیکورٹی پہ لے کر گولڈ یا سلور لون ایڈوانس کر دے وداؤٹ انٹرسٹ. یہ کام منی لینڈر کرتا تھا، مہاجن کرتا تھا، اور اس کا ایکسپلائٹیشن کرتا تھا کہ کچھ دنوں کے بعد اس کا سامان ضائع ہو جاتا تھا. تو یہ ایک جزوی کوشش تھی ہماری. ہم بینکنگ کی طرف نہیں جا سکتے. بینکنگ کے اندر جو کنسیپٹ ہے وہ سود کا کنسیپٹ ہے. اس کے اندر ہمارا یہ کنسیپٹ نہیں ہے. ہم نے تو اس کو بلا سودی بنایا اور اس نظام کو چلانے کے لیے شرعی نقطہ نظر سے کچھ اس کے طریقے ایجاد کیے ہیں. مثلا کچھ فارم ہوتے ہیں، ان کو سیل کیا جاتا ہے جو مختلف رنگ، نوعیت، حیثیت کے بعد سے جدا ہوتے ہیں. رقم کے ساتھ ساتھ ان کی قیمت گھٹتی بڑھتی رہتی ہے کہ بھائی اگر اتنے 10,000 روپئے لے لیں تو اتنے کا آپ کو فارم خریدنا پڑے گا. تو وہ سروس چارج کہہ لیجیے، اس کو کاسٹ آف ایڈمنسٹریشن کہہ لیجیے گا. شرعی نقطہ نظر سے اس کا جواب کا خطرہ ہمارے پاس ہے. تو اس طریقے سے مسلمانوں نے اپنے اس جذبے کے ساتھ کہ مسلمانوں کی مدد ہوگی ہمارے اس پیسے سے، ہمارے گھر میں رکھا ہوا یہ پیسہ کچھ کام نہیں آ رہا ہے، ہم نے اس پیسے کو جو نکالا ہے ان لوگوں سے نکالا ہے کہ جو گھروں میں گڑھے میں رکھتے تھے، تکیوں میں رکھتے تھے، اور ایسے مختلف انداز سے جو بینک نہ جاتے تھے نہ جا سکتے تھے. ہم نے کسی سرمایہ دار کا پیسہ نہیں لیا، ہم نے ان غریبوں کا پیسہ نکالا جو اس طریقے سے چھپا کر میں رکھتے تھے. انہوں نے وہ پیسہ ہمارے پاس لا کے جمع کیا. آج میرے پاس تقریباً ہمارے اس ادارے کے اندر 28 کروڑ روپے کی ڈپازٹ ہے، اور یہ سارے ہندو مسلمان سب کے ہیں. میرے ہاں کوئی یہ ریسٹرکشن نہیں ہے کہ بھائی یہ ادارے کا دروازہ مسلمانوں کے لیے ہی ہے، غیر مسلم کے لیے. کتنے اکاؤنٹ ہولڈرس ہوں گے؟ ہمارے تقریباً 65,000 اکاؤنٹ ہولڈر ہیں، اور ہر وہ آدمی جو مسلم فنڈ سے ٹرانزیکشن کرے گا، اپنا اکاؤنٹ کھولے گا اور لین دین کرے گا، یہ فیسلٹی ہم اسی کو پرووائڈ کرتے ہیں. اس لیے جب تک جمع کرنے والے پیدا نہیں کریں گے ہم لون کہاں سے پاتے ہیں. اس لیے اس طرف جذبے کی طرف لاتے ہیں کہ دیکھو بھائی تمہارا پیسہ گھر میں رکھا، کوئی فائدہ نہیں پیسہ. یہاں اگر کسی آدمی کی ضرورت رفع ہوتی ہے تو اس کا تمہیں اجر بھی ملے گا اور قوم بھی ڈیولپ ہوگی. اس 48 سال کے اندر ہم نے کسی کا چھلا نہیں بیچا، کوئی ایک چیز نہیں بیچی. جس کا 10 سال سے سامان رکھا ہوا ہے اس کا ہاتھ ہمارے ہاتھ کے نیچے دبا ہوا ہے، سامان موجود ہے، ہمارا پیسہ ضائع نہیں ہو سکتا. ہم جب چاہیں گے، جس وقت چاہیں گے سیل کر کے رکھیں. تو لیکن پالیسی ہماری یہ نہیں ہے. پالیسی ہم یہ کر رکھتے ہیں کہ بھائی یہ زیور جو ہے یہ اس کی بیٹی کے کام آئے گا، بہن کے کام آئے گا، کسی کے کام آئے گا. آج جن لوگوں نے 10 سال سے پہلے زیور رکھا تھا، آج ان کا 4 گنا ہو گیا، 8 گنا ہو گیا ریٹ کے حساب سے. تو ایک زبردست فائدہ یہ پہنچا. ہم نے اس لمبے عرصے میں تقریباً 53 کروڑ روپیہ لوگوں کو بانٹا بلا تفریق، مذہب و ملت. اور اس طریقے سے اس کا فائدہ عوام کو پہنچ رہا ہے اور دور تک پہنچتا ہے. لیکن باہر کے لوگ اس سے زیادہ استفادہ نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ باہر کے لوگ ہمارے اکاؤنٹ ہولڈر ہو نہیں سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرٹھ سے آدمی روپیہ جمع کرنے کے لیے چلے، راستے کا رسک لے، خطرہ بھی لے، پھر پیسہ نکالنے کے لیے آئے، راستے کا رسک لے، خطرہ مول لے. تو اس طریقے سے دیوبند اور آس پاس کا دیہات 40-45 کلومیٹر ایزیلی آ جا سکتا ہے. وہی اس کے بینیفیشری، وہی اس سے استفادہ کرتے ہیں. اگر ہم نے یہ دروازہ میرٹھ، مظفر نگر، دلی والوں کے لیے کھول دیں تو پھر یہاں والے محروم ہو جائیں گے جو ڈپازٹ کرتے ہیں، اور وہ باہر کے لوگ جو ڈپازٹ بھی نہیں کرتے اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. جی صدیقی صاحب، ایک آخری سوال اس سلسلے میں. جو لوگ پیسہ آپ کے پاس جمع کرتے ہیں، اگر وہ 5 سال یا 10 سال پیسہ نہ لیں، لون کی شکل میں بھی نہ لیں آپ سے، تو کیا ان کو آپ کچھ نہیں دیتے ہیں؟ جسٹ لائک کرنٹ اکاؤنٹ. ابھی ہم نے ریسنٹلی تقریباً پچھلے 2 سال سے ایک مائکرو فائنینس ہیلپ لائن بنائی ہے. اور ہیلپ لائن یہ ہے
کہ ہم جو بازار میں بیٹھے ہوئے دکاندار ہیں ان کے کاروبار کو اپلفٹ کرنے کے لیے، ڈیولپ کرنے کے لیے اگر اس کو کسی انسٹرومنٹ کی ضرورت ہے، جیسے سینے کی مشین ہے، پیکو مشین ہے، جوسر ہے، مکسر ہے، گرائنڈر ہے، اور لیپ ٹاپ ہے، کمپیوٹر ہے، اس طرح کے آئٹم اگر وہ اپنے کاروبار کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہم سے لینا چاہتا ہے تو کوئی ایک پیسے کا چارج نہیں ایکسٹرا، جتنے کا سامان اس کو جہاں سے وہ لینا چاہتا ہے وہاں سے اس کو خریدوا کے دیتے ہیں اور 200 دن کی انسٹالمنٹ میں اس پیسے کو حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ 95 کی 99% ہمارا کامیاب سیکشن چل رہا ہے اور اس سے مسلمانوں کو بہت فائدہ پہنچ رہا ہے۔ جو آدمی مارکیٹ میں بیٹھا ہوا ہے وہ ہماری قسط نہیں روک سکتا، ہمارے روزانہ کا جو آدمی جاتا ہے روزانہ اس کو پیسے وصول ہے، تو ہمیں ایک پیسے کا بھی لاس خاص کر اور ان پر کسی طرح کا کوئی دباؤ بھی نہیں ہے کہ بھائی اگر ہم نے 10,000 روپے کا اسے کمپیوٹر لے کے دیا، ہم نے 11,000 وصول، 10,000 کے ہی قسطیں وصول کریں گے 200 دن کے اندر، کوئی ایک پیسہ ایکسٹرا ہے اور کوئی مطلب زیور نہیں ہے، صرف شخصی ضمانت لیتے ہیں اور اس کی دکان دیکھتے ہیں۔ ریڑے والے ہیں، رکشہ والے ہیں، اب دیوبند میں ہم ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ کوئی رکشہ والا ایسا مل جائے جو کرائے پہ چلاتا ہو، اسے کہیں کہ چھوڑ دے کرائے پہ، ہم سے رکشہ لے۔ ریڑے والا کو پتہ لگے کہ بھائی کوئی ریڑے والا کرائے پہ چلا رہا ہے، چھوڑ دو ریڑا۔ یہ چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں جو بالکل زمین سے جڑے ہوئے ہیں، ان تک کسی کی رسائی نہیں ہے۔ وہاں ہم پہنچے ہیں اور ہم نے اس معاشرے کو اوپر اٹھایا ہے۔ ہم عورتوں کو گھروں میں مشینیں دیتے ہیں، وہ مارکیٹ میں جو ٹیلرز بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کام ان کے ہاں جاتا ہے، وہ جناب 4 بچیاں محلے کی اکٹھی کر لیتی ہیں، 4 مشینیں ہم سے لگوا لیتی ہیں اور دن بھر کام کرتے ہیں، کم سے کم 60-70 روپے روز کا روزگار پیدا کر لیتے ہیں۔ اس طریقے سے ہم سوچتے ہیں اور اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حسیب صدیقی صاحب، کیا کوئی فیوچر پلان ہے مسلم فنڈ ٹرسٹ کو ایکسپینڈ کرنے کا، اس کو آگے بڑھانے کا؟ دیکھیے ایسا ہے کہ ہمارے سامنے کچھ مجبوریاں ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ ہمیں مستثنا کرے، ہمیں اس ایکٹ کی اور ڈیفینیشن میں ہم چیریٹیبل ٹرسٹ کے اندر ڈیل کر رہے ہیں، ATG وغیرہ کا ہمارے پاس سرٹیفکیٹ ہے، 12A کا سرٹیفکیٹ، تو ہم ٹرسٹ کے اندر ڈیل کر سکتے ہیں۔ ٹرسٹ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کوئی بزنس ہم نہیں کر سکتے، بزنس ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی، لیکن بزنس ایکٹیویٹیز کا جو آج رجحان ہے وہ اس طرح کا کنسیپٹ ہے کہ آدمی مل کر کوئی کاروبار کرے تو فائدہ نہیں پہنچتا ہے، انڈیویجول کیپیسٹی میں آدمی اگر کوئی محنت کرتا ہے تو وہ اس کو ڈیولپ کر لیتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم 1-1 لاکھ روپیہ 1.5 لاکھ روپیہ لوگوں کو زیورت کر دیتے ہیں اور وہ اپنے کاروبار کو ڈیولپ کرتے ہیں۔ کوئی سال بھر کے لیے میں پیمنٹ کر رہا ہے، کوئی 6 مہینے میں دے رہا ہے، کوئی 1.5 سال میں دے رہا ہے۔ ہم اس سے خود ہی پوچھتے ہیں بتاؤ اس پیسے کو کب واپس کرو گے، تو وہ ایزیلی خود ہی کہتا ہے جی میں اتنے دنوں میں واپس کر دوں گا۔ کیا کوئی ایسا پلان ہے کہ جو پیسے آپ کے پاس لوگ دے رہے ہیں ان کو آپ شریعہ کمپلائنٹ جو شیئرس ہیں، اسٹاکس ہیں، اس میں انویسٹ کریں تاکہ ان کو بینیفٹ بھی ملے؟ دیکھیے ایسا ہے کہ جو پیسہ ہمارے پاس ہے وہ لوگوں کا ڈپازٹ ہے، امانت ہے۔ امانت کو ہم کسی ایسے کام میں نہیں لگا سکتے کہ جس میں نقصان اور نفع کا سودا ہو سکتا ہو۔ اسلامی شریعہ یہ کہتی ہے کہ کاروبار وہ کاروبار ہے جس میں اندر نفع میں شریک ہو انسان اور نقصان میں بھی شریک ہو۔ اسلام کا جو کنسپٹ ہے اور سودی جو کنسپٹ ہے اس میں صرف یہی فرق ہے، کوئی لمبی چوڑی بحث کی ضرورت نہیں، کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ پہلے کاروبار کرو اور اس کے بعد نفع تقسیم کر دو، اور جو مغربی نظام ہے معاشی وہ یہ کہتا ہے کہ پہلے انٹرسٹ، پہلے نفع طے کرو اس کے بعد کاروبار کرو۔ تو اس میں ایکسپلائٹیشن ہے، استحصال ہے، اس لیے شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کہ کاروبار کرنے کے بعد آپ جو بھی نفع نقصان ہو پرسنٹیج کے حساب سے خرچہ نکالنے کے بعد آپ تقسیم کر لیجیے آپس میں۔ یہ کنسیپٹ ہندوستان قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آج بھی منموہن سنگھ یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر جو عرب ممالک کا پیسہ ہے وہ آئے، وہ لگے اور کاروبار ہو، لیکن یہاں کی جو بیوروکریسی ہے وہ بالکل صاف منع کر رہی ہے کہ ہندوستان میں بلا سودی نظام برپا ہو ہی نہیں سکتا۔ بہت بہت شکریہ۔